بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عطا اللہ شاہ، آج حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذہانت کا ایک واقعہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صبر کا واقعہ سناؤں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ فرماتے تھے، یعنی آرام کرتے تھے، اور رات کو وہ آرام نہیں فرماتے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کرامت تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ فرماتے تھے۔ ایک شخص جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جلتا تھا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دشمنی رکھتا تھا، اس کو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوپہر میں قیلولہ فرماتے ہیں، تو انہوں نے شرارت بنائی کہ میں آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سونے نہیں دوں گا۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوپہر کا کھانا تناول فرمایا اور سونے لگے تو یہ شخص آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ لگ گئی تھی۔ امام صاحب جاگ گئے اور دروازہ کھولا کہ اچانک دروازے کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خیریت ہے بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ تو شخص کہنے لگے کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی پوچھئے۔ تو شخص شرارت کرنے کے لیے آیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ مسئلہ مجھ سے بھول گیا، میں بھول چکا ہوں، چلو میں یاد کر کے پھر آتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے بھائی، آپ جائیے، جب آپ کو مسئلہ یاد آ جائے تو پھر آ جائیے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر سو گئے اور آنکھ لگ گئی کہ وہ شخص شرارت کرنے کے لیے پھر آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ معمول کے مطابق پھر جاگ گئے اور دروازہ کھولا اور شخص کو دروازے کے سامنے پایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی بھائی، آپ کو مسئلہ یاد آیا؟ تو شخص کہنے لگا، جی ہاں۔ پھر کہنے لگا تھوڑی دیر سوچ کے بعد کہ میں پھر بھول گیا، چلو پھر میں یاد کر کے آتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، جاؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص اب میرے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے اور مجھے تنگ کرنا چاہتا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واپس آ گئے اور بستر پہ لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس شخص پھر شرارت کرنے کے لیے آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ معمول کے مطابق پھر جاگ گئے اور دروازہ کھولا اور شخص سے کہنے لگا، جی بھائی، آپ کو مسئلہ یاد آیا؟ تو شخص کہنے لگا، جی یاد آیا۔ تو شخص نے کہا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی بولیے، کیا مسئلہ ہے؟ تو شخص کہنے لگا کہ پاخانہ پھیکا ہے یا میٹھا؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھنے آیا ہوں کہ پاخانہ میٹھا ہے یا پھیکا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذہانت سے اور صبر سے جواب دیا کہ پاخانہ میٹھا ہوتا ہے، کیونکہ مکھیاں اس طرح یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، یہ پاخانے کے لیے اس لیے آتے ہیں کہ یہ میٹھا ہے۔ اگر پاخانہ پھیکا ہوتا تو مکھیاں وغیرہ پاخانے کے پاس نہیں آتی۔ جب اس شخص نے اس سوال کا یہ جواب سنا تو اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صبر کو دیکھا اور صبر کو آزمایا، تو شخص فوراً کہنے لگے، حضرت میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو تنگ کیا اور میں نے آپ کے نیند میں خلل ڈالا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی بات نہیں،
میں نے آپ کو معاف کیا، آپ جا سکتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صبر بہت بڑے صبر کا مالک تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جگر عطا فرمایا تھا، وہ بہت صابر انسان تھے۔ اگر اس جگہ کوئی اور ہوتا یا میں ہوتا تو اس شخص سے ضرور جھگڑا کرتا، اس شخص کو مارتا پیٹتا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صبر سے کام لیا اور اپنے صبر اور صابر ہونے کا ثبوت دیا۔ تو ہم سب کو بھی صبر کرنا چاہیے اور جھگڑوں وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ واحسن الجزاء فی الدارین۔ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، آمین۔